کہیں اس کی محبت چھن نہ جائے۔ شفق ہوتی ہے نا، ٹوائلائٹ، شام کے وقت ہم کہتے ہیں نا شفق چھا گئی ہے۔ شفق کے اندر طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، تو یہ مشفقون کے اندر بھی کچھ محبت کا رنگ بھی شامل ہے، کچھ خوف بھی شامل ہے، تھوڑا ڈر بھی ہے اس کے اندر۔ اور خشیت پہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ کسی کی عظمت کا احساس جب دل پر طاری ہوتا ہے تو پھر جسم کا ایک خاص انداز ہو جاتا ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو اور جس کا اثر بدن پر ظاہر ہو رہا ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ ان کے اندر اپنے رب کی خشیت ہے۔ احمد میں، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی نا، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اللہ سے ڈرنے والے کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ میں پکڑ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہ انداز آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے والد کی نسبت سے پکارنا اور اتنے پیار سے والد کا نام لینا بیوی کے، اس میں بیوی کتنا آنر فیل کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھیں جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کتنی آپ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے سسرال کی عزت کرنا، ہمارے پیارے نبی کا یہ طریقہ تھا، اور آج ہم مسلمان مردوں کو اس سے بہت دور ہٹا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ شاید قبول نہ ہو۔ گناہ تو دور کی چیز، نیکیوں پر بھی ڈرتے ہیں کہ اس قابل نہیں کہ یہ قبول کی جائیں۔ فرمایا ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کیا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں آگے دوڑتے ہیں، اور آگے دوڑنے کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے کی آیات میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ کون تھے؟ یعنی حسن بصری تو تابعی تھے، مراد ان کی ہے صحابہ، کہ صحابہ نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ جتنا اے لوگو آج تم گناہ کر کے نہیں ڈر رہے۔ ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سیغفر لنا، ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نا غمرہ والے لوگ، لا علم اور غافل۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو نیکیاں کرے اور پھر اللہ سے ڈرے۔ اور ناکام کون ہے؟ جو گناہ کرے اور بے خوف رہے، کوئی ڈر اس کو نہ لگے کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میرا ہوگا کیا۔ آگے فرمایا، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے رب کے آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان تو انسان کے اندر خشیت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ جہنم کی آیات پر ایمان اور قیامت کی جواب دہی پر ایمان اگر انسان واقعی لے آیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کر بے خوف ہو جائے اور سوچ لے کہ ہاں آٹومیٹکلی قبول ہو گئیں؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کر کے اس کو ڈر نہ لگے؟ نہیں ہو سکتا، نیکیاں کر کے بھی ڈر لگے گا، اور گناہ کر کے تو ظاہر ہے کہ ڈر لگنا چاہیے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ قرآن ہر قسم کے شرک کا توڑ ہے، نظر آنے والے بتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے، نہ نظر آنے والے بتوں یعنی دولت یا عزت کی عظمت کے بتوں سے بھی ہمیں خبردار کر دیتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یؤتون ما آتوا، وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ وقلوبهم وجلۃ، پھر بھی دل ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا خوبصورت کیفیت ہے جو کہ ایک مومن کی بیان کی جا رہی ہے۔
نام ہی سورت کا مومنون ہے. تو کچھ الذین والذین کی ہم نے فہرست پڑھی تھی سورہ مومنون کے شروع میں، اور ایک فہرست آپ دیکھیے یہاں پر آ رہی ہے. دیتے ہیں جو دیتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون. ان کو بڑا ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کیا حساب ہوگا ہمارا، کیسے جواب دیں گے. ہر چیز دینے میں آتی ہے، چاہے مال دے، چاہے مشورہ دے، یا کسی کو مسکرا کر دیکھ لے، یا کسی کو معاف کر دے. یہ بھی تو دینا ہے نا، معاف کر دینا. کر دینا ہم کہتے ہیں نا، معاف کر دینا، معاف کر دیا. یا حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا، یا کسی کو اچھی بات بتا دینا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اچھی بات بھی صدقہ ہے. ہاتھ پاؤں سے کسی کا کام کر دینا، یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی تو دینا ہے. اس کے باوجود کچھ غرور نہیں، دیتے ہیں جو دیتے ہیں. اس ماں کے اندر بھی بڑی دنیا پوشیدہ ہے. ماں آتو، اس میں کتنا پیارا انداز ہے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ چھپا کے دیتا ہے. اللہ نے بھی یہاں چھپا لیا، اللہ نے بھی ظاہر نہ کیا کہ وہ کیا کیا دیتے ہیں. جو دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں. یعنی دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا دیا. لیکن کچھ غرور نہیں، اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی کچھ پتہ نہیں گناہوں کے انبار کے مقابلے میں یہ نیکیاں کافی ہوں گی بھی یا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر مجھ کو پتہ چلے کہ سارے انسانوں کی نجات ہو گئی ہے سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ بد نصیب میں ہی ہوں. اور ہمیں پتہ چلے کہ ساروں کی نجات ہو گئی سوائے ایک کے، ہم کہیں گے ہاں مجھے ہمیشہ سے ان پہ شک تھا، وہ نہیں بچنے والی. ہمارا یہی حال ہے نا. ہم کبھی سوچیں گے کہ میں بھی ہو سکتی ہوں، کہیں گے لو میں تو پورا کورس کیا قرآن کا، میرا کیا سوال، میرے لیے تو نہیں ہو سکتا یہ. تو یہ عمر ہے. عمر سوچئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر جس راستے پر چلتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اتنا ڈرتا ہے شیطان بھی عمر سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا اللہ کے محاسبے سے ڈرا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آخرت میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی غنیمت ہے. یعنی کہ اعلیٰ درجے تو بڑی چیز ہے، جہنم سے ہی بچ جاؤں تو بڑی چیز ہے میرے لیے، بہت کچھ میں سمجھوں گا مجھ کو مل گیا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ سب جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا وہ خوش قسمت میں ہی ہوں. یہ ہے نا بین الخوف والرجا، یہ بہترین مقام ہے مومن کا، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے. جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے ان کے بارے میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ ہیں جو کہ نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، اور یہی ہیں جو کہ آگے نکلنے والے ہیں. لہا سابقون، یہ نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے والے ہیں. لگ رہا ہے کہ جیسے کہ جنت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جنت حاصل کرنے کی ایک ریس لگی ہے، اور انعام کے طور پہ کیا ہے؟ جنت. جو جیت گیا اس کو جنت ملے گی. ایک سے بڑھ کر دوسرا بھلائی کرنا چاہتا ہے، بہت ایمبیشس ہیں، بڑے کمپیٹیٹو ہیں نیکیوں کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو طرح کے لوگوں سے. ایک وہ جس کے پاس دولت ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو خوب خوب پھیلاتا ہو. تو یہ نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے والے، نیکیوں کو ڈیکوریٹ کرنے والے، سجانے والے. جیسے دنیا والے دنیا سجاتے ہیں، اور دنیا والے کیا دنیا سجاتے ہیں. کھانے کو بھی سجائیں گے، پودینہ کا ایک ایک پتا ایسا سجائیں گے اس کے اوپر، اتنا خوبصورت کہ واقعی دیکھ کر کتنا پیارا لگتا ہے. نیپکنز کو یوں سجایا جاتا ہے، پلیٹوں کو خاص انداز سے رکھا جاتا ہے. آپ نے نیپکنز کی سجاوٹ دیکھی ہے؟ کبھی ایسا پھول، کبھی ویسا پھول، کبھی ویسا پھول کہ دنگ رہ جائے انسان کی کیا کیسے. پھل بھی رکھے جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے. اللہ نے منع نہیں کیا، انسان کو خوبصورتی پسند ہے نا، سجاؤ. لیکن اسی کو تم کل ہدف مت بنا لو، صرف اسی میں دوڑ مت لگاؤ، بلکہ آخرت کے لیے بھی کچھ وقت بچا کے رکھو. نیکیوں کو بھی سجاؤ، نمازوں کو سجاؤ، اخلاق کو سجاؤ، اعمال کو سجاؤ، اور اسی فائن ڈیٹیل کے ساتھ سجاؤ جس فائن ڈیٹیل کے ساتھ تم دنیا سجاتے ہو.
تم کتنے کانشیس ہوتے ہو اپنے لباس کے بارے میں؟ بٹن ایگزیکٹلی ایسا ہو، گلے کا ڈیزائن یوں ہو، لیس یہاں لگی ہو اور یہاں نہ لگی ہو، اتنے پرٹیکولر ہوتے ہو. صحیح ہے کرو، اللہ نے منع نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں. تمہارا دل خوش ہوتا ہے تو کر لو، لیکن صرف لباس سجا کر ہی بس پھر غافل نہ ہو جانا آخرت سے. اس لباس کو پہن کر عمل کیا کیا وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا. اور نیکیوں کو سجا سجا کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا تاکہ ان کو ٹیمپٹیشن ہو، یہ بھی کرنے کا کام ہے. اتنی خوبصورتی سے نیکی کرو، ایسے احسان کے ساتھ، ایسے محسن بن کر نیکی کرو کہ لوگوں کا دل للچانے لگ جائے کہ ہے ہم بھی نیکی کریں. جیسے بہت پیارا لباس پہنا ہوتا ہے، دوسروں کا دل للچاتا ہے نا، لوگ دیکھتے ہیں نا آ کر، کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو. تو نیکی بھی اس طرح سے کرو کہ لوگوں کے دل میں ارمان پیدا ہونے لگ جائیں نیک بننے کے، یوسف علیہ السلام کی طرح. کیا محسن تھے یوسف علیہ السلام، ان کا ذکر آج بھی ہم پڑھتے ہیں ہزاروں سال کے بعد. سب کا دل یہ چاہتا ہوگا کہ ہم یوسف علیہ السلام جیسے نیک ہو جائیں. کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ لو ٹیمپٹ کر رہی تھی عزیز مصر کی بیوی، تو کیا حماقت کی کہ انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا. کوئی نہیں سوچتا سورہ یوسف پڑھ کر یہ، سب یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارا کردار بھی یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہو جائے. تو محسن وہ ہوتا ہے خود بھی دوڑتا ہے نیکیوں میں اور اوروں کو بھی کہتا ہے آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی نیکیاں کرو، دیکھو کتنا مزہ ہے. حدیث میں آتا ہے دین کے لحاظ سے اس کو دیکھو جو تم سے دین میں آگے ہو، اور دنیا کے لحاظ سے اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہو. ریس کا تصور آ رہا ہے جیسے کہ دوڑ لگ رہی ہے. جب انسان دوڑتا ہے، اگر کبھی آپ نے بچپن میں یا کبھی کسی بھی زندگی کے حصے میں کسی دوڑ میں حصہ لیا ہو یا دوڑ دیکھی تو کم از کم ہوگی ہی. جب انسان ریس دیکھ رہا ہوتا ہے تو جو دوڑے ہوتے ہیں وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں؟ نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں؟ آگے ہی دیکھتے ہیں. ان کو فکر یہ ہوتی ہے مجھ سے آگے کتنے، من سے آگے نکل جاؤں. ہم لہا سابقون، وہ آگے والوں سے آگے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور وہی جیتتا ہے جو آگے والوں پر نظر رکھتا ہے، وہی فرسٹ آئے گا نا جو آگے والوں سے آگے نکلنا چاہے. کبھی آپ نے دیکھا اولمپکس میں کہ لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پیچھے کتنے ہیں، مجھ سے پیچھے کتنے ہیں، ایسے ہوتا ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں اس سے تو بہتر ہوں. یہی ہوتا ہے نا. جیسے جو بچہ ہوتا ہے جو اچھا نہیں پڑھتا، آپ اس سے کہیں کہ تمہاری 50 کیوں آئے 100 سے، کہتا ہے باقی تو فیل ہو گئے. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اماں باقیوں کے تو 30 آئے ہیں اس میں سے، میرے تو پھر بھی 50 آئے ہیں. وہ یہی دیکھتا ہے کہ پیچھے کتنے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے انسان کا کہ جب وہ دوڑ میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا ہوتا تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کہتے چلو کسی سے تو بہتر ہوں، ایٹ لیسٹ ہم کچھ تو کر رہے ہیں. تو ہم کو ایٹ لیسٹ والا نہیں بننا، ہم کو تو بیسٹ والا بننا ہے. وی شوڈ بی ایٹ آر بیسٹ نیکیاں کرتے ہوئے. اپنا لیسٹ ہم نیکیوں کو کیوں دیں؟ وائی ناٹ گیو اٹ آر بیسٹ؟ کیوں نہ اپنا بیسٹ ہم نیکیوں کو دیں، دوڑ لگائیں آگے. اور دوڑ کے پھر اپنے رولز ہوتے ہیں. جب ریس ہوتی ہے تو سب کے ٹریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، سب کو اپنے ٹریک میں دوڑنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے ٹریک میں چلے جائیں، اس کی پروگریس کو روک دیں. جو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنے والوں کے راستہ نہیں کاٹتے کہ ان کو روک دیں کسی طرح. اگر کوئی اپنے ٹریک میں دوڑتے دوڑتے دوسرے کے ٹریک میں چلا جائے، ساتھ والے کو ٹکر اگر مار دے یا اڑنگا لگا دے تو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں نا. تو اسی طرح جو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ باقی لوگوں کو گرانا نہیں چاہتے کہ سب گر جائیں بس میں ہی جیت جاؤں اکیلی. یہ ہو نہیں سکتا، اللہ ڈسکوالیفائی کر دے گا. تم نے دوسروں کے راستے میں اڑنگے لگائے تھے، تم نے بدنام کیا تھا خامخواہ اللہ کے دین میں آگے بڑھنے والوں کو. جو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے تھے تم نے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے، تم نے ان کے ایپ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ کے ان کا جینا محال کیا تھا تم نے. اور تم نیکیوں میں بڑھنے کا دعویٰ کرنے والے ہو، نکلو تم، کوئی تمہاری نیکی قبول نہیں. اسی طرح جب ریس ہوتی ہے تو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے نا، ایک خاص ڈائریکشن میں بھاگنا ہوتا ہے. اب امیجن کریں کہ وسل بجی، ریس شروع ہوئی، سب بچے جو ہیں وہ تو ٹارگٹ کی طرف دوڑے، ایک بچہ جو ہے وہ الٹی طرف بھاگنے لگ گیا. کیا وہ جیتے گا؟ کتنا بھی تیز بھاگے، وہ سب سے پہلے پہنچ جائے، 100 میٹرز طے کر جائے، لیکن کس ڈائریکشن میں گیا؟ اپنی پسند کے ڈائریکشن میں. اس ڈائریکشن میں دوڑا ہی نہیں جس میں کہ اس کو دوڑنے کو کہا گیا تھا. جیتے گا؟ نہیں جیتے گا. تو ریس کیا بتاتی ہے؟ اطاعت، تیزی اور اطاعت. نیکیوں کے دوڑ کے لیے بھی دو چیزیں،
تیزی دکھاؤ نیکیوں میں، کوئی موقع مت چھوڑو، اطاعت کے ساتھ نیکی کرو، اپنے معیار اپنے رخ الگ الگ مت کر لینا، سیلف کریٹڈ اپنے ٹارگٹس مت بنا لینا، سارا تمہارا ایفرٹ محنت ضائع ہوگی، تھکن کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ تو اللہ کے دوڑ میں حصہ لو، اور دیکھیں جیتے گا کون؟ جو کہ دوڑ میں حصہ لے گا اسی کے جیتنے کا امکان ہے نا۔ تو جب ریس ہو رہی ہوتی ہے اس میں تو کچھ ہوتے ہیں پارٹیسپینٹس، کچھ ہوتے ہیں اسپیکٹیٹرز تماشا دیکھنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں کمنٹیٹرز۔ یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا پارٹیسپینٹس ہوں گے، یا اسپیکٹیٹرز ہوں گے، یا کمنٹیٹرز ہوں گے۔ جیتتا کون ہے؟ جنہوں نے دوڑ میں حصہ لیا، انہی کے پاس چانس ہے نا۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم تماشا دیکھنے والے ہیں، یا کمنٹری کرنے والے ہیں، یا ہم دوڑ میں حصہ لینے والے ہیں۔ جو دوڑ میں حصہ لیتے ہیں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہی وکٹری سٹینڈ پر فرسٹ پوزیشن پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر 10 نے حصہ لیا جیتے گا ایک، لیکن اللہ کی جو دوڑ ہے، نیکیوں کی دوڑ، اللہ کو حاصل کرنے کی دوڑ، اللہ کہتا ہے تم دوڑنے والے تو بنو، تم حصہ لینے والے تو بنو۔ اللہ سب کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرے گا، اتنا بڑا ہے اللہ کا وکٹری سٹینڈ، سب فرسٹ آئیں گے، سب اللہ کو پالیں گے، سب کو انعام ملے گا جنت کا، کوئی محروم نہ رہے گا، لیکن دوڑنے والے تو بنو۔ ہم دیکھیں، ہم نیکیوں میں حصہ لینے والے ہیں، خود دیکھ لیں، یا ہم تماشا دیکھنے والے ہیں۔ تماشا دیکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ڈسپلن نہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں، پاپ کارنس کھا رہے ہیں، ڈرنک پی رہے ہیں، پھر ٹہلتے ہوئے چلے گئے، پھر گانا گانے لگ گئے۔ کبھی کسی کھلاڑی کو دیکھا کہ وہ پاپ کارن کھانے لگ گیا، پھر وہ ڈرنک پینے لگ گیا، پھر اس نے گانا بجانا شروع کر دیا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ڈسپلن کے ساتھ اس کو تو دوڑنا ہے، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ان چیزوں کا، لغو کاموں کا کدھر ٹائم ہے؟ الذین ھم عن اللغو معرضون، وہ تو لغو سے بالکل اعراض کرتے ہیں، وہ تو فوکسڈ ہوتے ہیں جیتنے پر، بس ان کے پاس کچھ وقت نہیں۔ پھر کمنٹیٹرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ کمنٹری کرتے ہیں کہ وہ آگے نکل گیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو ہم کیا ہیں؟ کہ ہم کمنٹیٹرز ہیں؟ اگر ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر، یہ کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو، یہ نہیں کیا مسلمانوں نے، وہ یوں کیوں کر رہا ہے، وہ فلاں جماعت تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اور وہ فلاں، وہ ان کو سنا، وہ تو سنا ہے بہت گمراہی پھیلا رہی ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ وہ کمنٹیٹرز ہیں، وہ کہاں جیتیں گے؟ تو نہ تماشا دیکھنے والے، ان کے پاس جیتنے کا کوئی چانس ہے، نہ کمنٹری کرنے والوں کے پاس جیتنے کا کوئی چانس ہے۔ کیوں؟ وہ تو بیٹھے ہیں نا کنارے۔ تو جو لوگ ہیں یعبد اللہ علی حرف، کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے جیتیں گے؟ اس میں تو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہونا ضروری ہے، دوڑ جائے انسان نیکیوں کے اندر، کچھ نہ چھوڑے۔ تو ہم فیصلہ کر لیں اپنے بارے میں کہ ہم کمپیٹیٹر ہیں، یا ہم اسپیکٹیٹر ہیں، یا ہم کمنٹیٹر ہیں۔ کمپیٹیٹر بننے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے اس ریس کو جیتنے کا، اس دوڑ میں حصہ لینے کا، کچھ مشکل نہیں، امپاسبل ٹارگٹس اللہ نے نہیں رکھے۔ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کہ ٹھیک ٹھیک بتانے والی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، وہ بہت زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے، کس کو کم حصہ ملا ہے، وہ چاہنے کے باوجود اتنا نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ جانتا ہے کس کی کیا تھریش ہولڈ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر بیکنگ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، اگر کسی کے پاس 12 انڈے ہیں اور کسی کے پاس 2 انڈے ہیں، کسی کو 12 انڈے دیے گئے کہ تم 12 انڈوں کا کیک بناؤ، کسی کو 2 انڈے دیے گئے تم 2 انڈوں کا کیک بناؤ، تو اب دونوں کا ایک سائز کا تو نہیں بن سکتا، الگ الگ سائزز کا بنے گا، لیکن اپنی اپنی وسعت کے حساب سے کامیاب دونوں ہی ہیں۔ جس نے کہ بھرپور فائدہ اٹھا لیا اس چیز سے، صحیح ریسیپی فالو کی، صحیح چیز بنا لی، مکمل کیک بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، دونوں کامیاب ہیں، 12 والا بھی 2 والا بھی۔ تو اسی طرح دنیا میں ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہیں، آزمائشیں مختلف ہیں، کس پس منظر سے، کس ماحول سے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اس کے حساب سے اس کا محاسبہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ دنیا میں اسکولوں میں بھی جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی 5 نمبر لے کر پاس ہو جاتا ہے، کوئی 5 نمبر لے کر فیل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کون سا پاس ہوا 5 نمبر لے کر؟ 5 میں سے 5 آ گئے، 5 آؤٹ آف 5، فل مارکس آ گئے، پاس ہو گیا۔
اور کسی کے 5 آؤٹ آف 50 آئے، 50 میں سے اس نے 5 نمبر لیے، وہ فیل ہو گیا. تو اسی طرح سب کی رپورٹ کارڈز اللہ تیار کر رہا ہے، کوئی کمی بیشی نہ ہوگی. کسی سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اللہ نہیں لگاتا. اللہ کی کوئی غیر حقیقی توقعات، غیر فطری توقعات ہم سے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو جانتا ہے، دیا اسی نے تو ہے. وہ جانتا ہے واٹ از گیون، کیا دیا گیا، اینڈ پروڈکٹ کیا بنائی انہوں نے، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. لیکن پھر جن کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھتے. فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. فرمایا وہم لا یظلمون، اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہ کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں، اور وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں پکڑ لیں گے پھر وہ چیخنا شروع کریں گے. کہا جائے گا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. کہا جائے گا اب بند کرو اپنی فریاد اور فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تم کو ملنے والی نہیں. اب جن لوگوں کا ہدف نیکیوں میں سبقت کرنا ہے ہی نہیں، ان کو آخرت سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، تو وہ کیوں ہدایت میں دلچسپی رکھیں گے؟ وہ کیوں قرآن کو سنیں گے؟ وہ کیوں اللہ کی فکر کریں گے؟ وہ تو اپنے پسند کے اصول بنائے بیٹھے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں. تو دنیا میں تو بڑے کیئر فری، بالکل خوش، لیکن آخرت میں سخت پریشان ہوں گے، روئیں گے، چیخیں گے. جأرا یجأرو کا مطلب ہوتا ہے آہوزاری کرنا، رونا، چیخنا، فریاد کرنا. جس ہستی سے آج مدد کی درخواست کر رہے ہیں، دنیا میں تو کبھی رخ بھی نہ کیا اس کی طرف. کہا جائے گا چھوڑو، آج مت تم رو پیٹو، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. میری آیات تم کو سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. حال تمہارا یہ تھا، نقصا نون کاف صاد، الٹے قدموں چلنا. اس طرح چلنا کہ سامنے دیکھتے جانا اور پیچھے ہٹتے جانا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا، دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے لیکن پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. کہ اٹریکشن کا اپوزٹ ہے، ریولجن، کشش کا الٹ ہے. اللہ کی آیات اٹریکٹ کرنے کے بجائے ریولجن پیدا کرتی تھیں، ان کے اندر ریپلس ہوا کرتے تھے. کشش کے بجائے بیزاری پیدا ہوتی تھی. سننے کو تیار نہیں تھے، عمل تو پھر بہت دور کی بات ہے. یہ ہے تکبر کا ڈیفینیشن. قرآن اور اللہ کی بات تو بہت ناگوار لگتی تھی، سننا نہیں چاہتے تھے. یہ ہے متکبرین. فرمایا مستکبرین، تکبر کرنے والے ہوتے ہوئے، بہی ساتھ اس کے، اتنا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا کہ اللہ کی بات سننے کا وقت ہی نہ تھا. اور کدھر وقت گزارا؟ سامرن تہجرون، قصے کہانیوں میں کھو کر اس سے دور ہٹتے رہتے تھے. لہو الحدیث میں بہت دلچسپی تھی اور احسن الحدیث میں کوئی دلچسپی نہ تھی. طیبی من القول تو اچھا ہی نہیں لگتا تھا. قرآن تو اتنا ڈرائی، اتنا بور. قصے کہانیاں خوب سنوا لو، ان کو بہت شوق سے سنتے تھے. تہجرون کا مادہ حجر ہے، ہا جیم را. کئی معنی آتے ہیں اس کے. فضول باتیں کرنا، بے معنی باتیں کرنا، گالیاں دینا، فحش گفتگو کے لیے بھی لفظ آتا ہے یہ حجر کا لفظ. تو بیکار باتیں، فحش باتیں، سینس لیس، یوز لیس باتیں کرتے رہتے تھے. لغ کے اندر ان کی زندگیاں گزرتی رہتی ہیں، اور کام کی بات سننے کو، تزکیہ کرنے کو راضی نہیں. پاک کلام سنیں گے تو تزکیہ ہوگا، گندی باتوں سے تزکیہ تو نہیں ہو سکتا. اور کیا تھے؟ سامرن. سامرن سین میم را مادہ ہے. سمر کہتے ہیں چاندنی رات کو. کیا پتہ انگریزی میں جو لفظ سمر آیا ہے وہ یہیں سے آیا ہو. اس چاندنی رات تو سردیوں میں بھی آتی ہے، لیکن کون دیکھتا ہے چاند کو سردیوں میں نکل کے؟ جاڑے کی چاندنی تو کوئی نہیں دیکھتا. ہاں، گرمیوں میں جب چاند پورا ہوتا ہے
تو لوگ بہت اس کو انجوائے کرتے ہیں، باہر نکل کر بیٹھتے ہیں. تو یہ سمر، یہ عربی کا لفظ ہے، چاندنی رات کو کہا جاتا ہے. سامر، چاندنی رات میں بیٹھ کر قصہ سنانے والا. عربوں کی عادت تھی چاندنی رات میں بیٹھ کر قصے کہانیاں کہا کرتے تھے. تو لہٰذا اس وقت سے یہ لفظ سمر جو ہے قصے کہانیوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. اصل مطلب تو ہے چاندنی رات، لیکن قصے کہانی کے لیے یوز ہونے لگ گیا. اور قصہ سنانے والے کو سمیر یا سامر کہا جاتا تھا، جو قصہ سنائے. سمیرہ نام ہوتا ہے ہمارے ہاں، قصہ سنانے والی اس کا مطلب ہے. اب جب اتنا انسان رنگین گفتگو کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو پھر قرآن کی باتیں بہت روکھی لگتی ہیں. اب چاندنی رات کا جو ذکر کیا گیا، اس دور میں کوئی بجلی تو تھی نہیں، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، جو چاند کی روشنی میں اس طرح کی محفلیں جمع کرتی تھیں. حسن اور عشق کے قصے بیان ہوتے تھے، رقص اور موسیقی ہوا کرتی تھی، خیالی افسانوی باتیں، ان ریئلسٹک باتیں ہوا کرتی تھیں. رنگینی تھی اور چاشنی تھی ان باتوں کے اندر. ان باتوں میں یہ بالکل گم ہو جایا کرتے تھے. اور جب قرآن ان کو سنایا جاتا تھا ان کو اچھا ہی نہ لگتا تھا. اچھا آپ یہ دیکھیں، جو سامرن کی بات کی گئی ہے نا، رات کی بات، اگر آج ہم اپنے دور میں بھی دیکھیں، یہ انسان کی فطرت ہے. فطرت تو نہیں بدلی نا، 1400 سال پہلے 1400 سال بعد ہم تو ہیں ایک ہی جیسے بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دن کی روشنی میں انسان ان کا ارتکاب نہیں کرتا، کانشیس ہوتا ہے زیادہ. کچھ اعمال، کچھ باتیں دن کی روشنی میں اچھی نہیں لگتی، ضمیر کو برداشت نہیں ہوتی. لیکن کیا پتہ نہیں بات ہے کہ جیسے ہی رات کا اندھیرا چاہتا ہے، حیا کم ہو جاتی ہے انسان کی تھوڑی سی. نائٹ لائف کہتے ہیں نا آج، نائٹ لائف، نائٹ کلب، ڈے کلب کیوں نہیں کہا اس کو، نائٹ کلب. جتنی فحاشی اور اریانی اور برائی نائٹ کلب میں ہوتی ہے وہ تو ضرب المثل ہے، وہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح گفتگو میں بھی جو باتیں انسان دن میں نہیں کرتا، اگر آپ رات کو بیٹھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات کرنے، تو زبان بہت کھل جاتی ہے. اور اندھیرے میں گندی چیزیں دیکھنا بھی گوارا ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ سنیما ہال کی لائٹیں کیوں بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کو بتا رہی ہوں، کانشیس کر رہی ہوں. اندھیرا جو ہے نا، وہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گناہوں کو بھی ڈھانک لے گا، انسان کے ضمیر کو کور کر لے گا. اور ایک حد تک ہو جاتا ہے، ضمیر ڈھک جاتا ہے اندھیرے میں. بہت روشنی میں جو بات انسان دیکھنا گوارا نہ کرے، یعنی کانشیس ہو، شرم آئے، اندھیرے میں دیکھ جاتے ہیں لوگ. یہ عجیب انسان کی نفسیات ہے، عجیب سائیکالوجی ہے. آپ دیکھیں وہ آتا ہے نا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، غسق کہا جاتا ہے گہرے اندھیرے کو، کہ اللہ میں اندھیرے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے. اندھیرا بھی بہت سا شر لے کر آتا ہے اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکشن بتا دیا کہ تم اپنی حفاظت کرو، تم دعا کرو اللہ سے کہ اندھیرا تم کو گناہوں کے اندر انوالو نہ کرے. جو اللہ نے جائز راستے رکھے ہیں وہ تو درست ہیں، تم کہیں ناجائز میں تفریح تلاش کرنے نہ لگ جاؤ، اندھیرے کے اندر گناہوں میں نہ ڈوبنے لگ جاؤ. غمرہ بھی آپ دیکھیں اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، گہرا پانی جو ہوتا ہے اس میں تاریکی ہوتی ہے. اس خطرے سے بچنے کے لیے جو عمل ہم کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بہت زیادہ فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے. ہو سکتا ہے گناہ کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے ان چیزوں کے اندر. دوسرا یہ بھی نقصان ہوگا کہ رات کو بہت دیر تک جاگیں گے تو صبح سویرے اٹھ نہ پائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ منع فرمایا کرتے تھے رات کو بہت دیر تک جاگنے سے. کہتے تھے جلد سو جاؤ، شاید آخری رات میں تہجد کی تم کو توفیق مل جائے. تو تہجد تو بڑی چیز ہے، فجر مل جائے اس کی فکر کرنی چاہیے. تو رات کو بہت دیر تک جاگتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور جاگنا بھی اور بیکار کے کاموں کے لیے، ادھر ادھر فضول گپیں کرنا یا کوئی مووی لگا کر بیٹھ جانا یا پوری رات جو ہے وہ اس طرح گزار دینا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے چیز. آیت نمبر 68 سے فرمایا افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین. افلم یدبر القول، کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے
پہلوں کے پاس نہ آئی تھی۔ سامرن تہجرون والی کیفیت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے قول پر تدبر کرے، وقت اس کے لیے لگائے۔ اور حقیقت ہے کہ جب زندگیوں کے اندر قرآن شامل ہو جاتا ہے تو عشاء کے بعد کا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس میں بھی پڑھائی ہوتی ہے، یا اگر باتیں بھی انسان کر رہا ہوتا ہے تو گناہ کے ایلیمنٹ سے وہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کام کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب جو کہ ان کا اپنا ہابی، ان کی اپنی پاس ٹائم تھی، سامرن تہجرون، ان کو آلٹرنیٹ دیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اسلام جو ہے کسی کام سے روک کر اور انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، قرآن بلکہ آلٹرنیٹ فراہم کرتا ہے، ویکیوم نہیں چھوڑتا۔ شروع میں بھی جب کہا تھا کہ الذین هم عن اللغو معرضون، تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ تزکیے پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اگر بری سوچ، بری باتوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو کیا کرو کہ تم اللہ کے کلام پر غور و فکر شروع کر دو۔ لیکن نہیں، ان کفار کو تو ایسا چسکا لگ گیا تھا ان قصے کہانیوں کی رنگینیوں کا اور خوابوں کی دنیا کا کہ قرآن کا واعظ اور نصیحت کا انداز ان کو ذرا اچھا نہ لگتا تھا۔ قرآن تو خوابوں سے جگا کر حقیقت کا سامنا کرنا سکھاتا ہے، اور قرآن تو ساری رنگینی کو اور چاشنی کو جنت کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا میں تو کام کرو، فی الحال تو تم عمل کرو۔ مگر یہ بات بہت کم لوگ سننا چاہتے ہیں آج بھی، اور پہلے بھی کم ہی سننا چاہتے تھے۔ جو دنیا کا ایڈکٹ ہے اس کو یہ نشہ چھوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ کسی ایڈکٹ سے کہا جائے کہ تم نشہ چھوڑو، اٹھو، کام کرو، محنت کرو، کہاں اچھا لگے گا اس کو؟ تو یہ بھی اپنے نشے کے اندر ہیں، اور کیا کہتے ہیں لو ہمارے باپ دادا کے پاس تو کبھی یہ بات آئی نہیں۔ لیکن افسوس ہے ان کے اپنے حال پر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اتنے بد نصیب ہیں یہ مکے والے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، لیکن خود کو انہوں نے محروم رکھا ہوا ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی آنے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ کیوں نہیں بات سنتے رسول کی؟ اتنا پیارا رسول ان کا، ان کی آنکھوں کے تارے تھے، یہ تو صادق اور امین کہتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ کیوں اس قدر بدک کر اور دور بھاگنے لگ گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ تو فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ نہ صرف بات نہیں سنتے بلکہ الزام بھی لگانے لگ گئے۔ ام یقولون بہ جن، کیا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنو ہے؟ مجنو کہنے لگ گئے کہ آصف کا سایہ ہو گیا۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ بات یہ ہے، نہ مجنون ہے، نہ یہ وجہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس یہ کلام نہیں آیا اس لیے ہم نہیں سنیں گے، نہ یہ وجہ ہے کہ رسول اجنبی ہیں، نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حقیقت پسند نہیں، افسانے پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن شفا اسی کڑوی دوا میں ہے۔ لیکن جو خود کو بیمار ماننے پر، مریض ماننے پر تیار ہی نہیں، وہ کیوں دوا استعمال کرے گا؟ وہ تو الٹا حکیم کا اور ڈاکٹر ہی کا دشمن ہو جائے گا، اسی کو برا بھلا کہنے لگے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو تو حق نہیں اچھا لگتا، اس لیے طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور راہ فرار تلاش کر رہے ہیں، اپنے اسکیپ روٹ انہوں نے بنا لیے ہیں اعتراض کی شکل میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں اور خواہشات ان کا دین بن جائے۔ تو فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی بات یاد ہوگی آپ کو، ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھی تھی، فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے۔
بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر حق جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ جو شخص بھی اپنی خواہش کو اپنا امام، اپنا گائیڈ بنا لے، اس کی زندگی انتشار کا، کیوس کا شکار ہو جائے گی، وہ ناکارہ انسان ہوگا۔ جو ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان میں سے کوئی پروان نہ چڑھے اگر ہم صرف خواہش کے پیچھے چلیں، سب کچھ خواہشات کی بھیٹ چڑھ جائے، کوئی محنت نہ کرے، اپنے نفس کے خلاف اٹھتا ہے انسان تبھی دنیا میں بھی کچھ کر پاتا ہے۔ جو انجینئرز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ڈسکوریز کرتے ہیں، وہ نفس کے خلاف ہی جا کر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ نفس کی خواہش کیا ہے؟ آرام۔ نفس اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کی بھی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، وہ ضرور خواہشات کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اعلیٰ مقصد حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنا اور جنت حاصل کرنے جیسا اعلیٰ مقصد وہ خواہشات کی پیروی کر کے کیسے حاصل ہوگا؟ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے تو انسان کی نفسیات اور اس کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تمام جائز خواہشات کی تکمیل کی گنجائش رکھی ہے۔ اللہ کسی خواہش پر بے جا پابندی نہیں لگاتا، لیکن ایسی خواہش جو انسان کے ارتقاء، انسان کے ایولیوشن اور انسان کی منزل میں اڑنگا لگنے والی ہو، اس خواہش پر اللہ نے خود پابندی لگا دی کہ ہم اسے ٹھوکر کھا کے اپنا راستہ کھوٹا نہ کر بیٹھیں۔ جنت جو ہے وہ خواہشات کی نظر نہ ہو جائے۔ اگر ہم خالی اپنی زندگی کی حد تک دیکھیں اور ہم زمانے میں پیچھے جائیں، اپنے بچپن میں پہنچ جائیں، تو ذرا بتائیں تو بچپن میں کیا آپ کی خواہش ہوتی تھی؟ مثال کے طور پہ اسکول کے بارے میں کبھی چاہا بچوں نے کہ اسکول کھلیں؟ خواہش یہ ہوتی تھی کہ اسکول بند ہو جائیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو 65 کی وار ہوئی تھی، میں نے اور میرے بھائی نے اتنی دعا کی تھی کہ اللہ ایک بم ہمارے اسکول پہ گر جائے۔ تو آپ سوچیں اگر وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ اور اتنی مایوسی ہوئی تھی، پوری جنگ ہو گئی اور کچھ نہ ہوا اسکول کو، وہ ویسے کا ویسا کھڑا رہا۔ تو اگر اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات پوری کرتا، ہم سب جاہل اجڑ بیٹھے ہوتے۔ اگر ہماری ماؤں نے ہم کو ہماری خواہش پر چھوڑ دیا ہوتا تو کوئی اسکول جاتا؟ کوئی بچہ جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہ اسکول جاتا۔ اماں کہتی بیٹا جب جی چاہے اسکول چلے جانا، تو کب دل چاہتا؟ 18 سال کے ہو کر بیٹھے ہوتے ہم کلاس 1 کلاس 2 میں اس وقت پڑھ رہے ہوتے۔ اگر ہماری ماؤں نے ہماری خواہش پہ چھوڑ دیا ہوتا کہ بیٹا جب جی چاہے برش کرنا، جب جی چاہے مت کرنا، ایک دانت نہ ہوتا ہمارے منہ کے اندر۔ حقیقت ہے، گائے بھینسیں جو ہیں وہ دودھ کے بجائے 7 اپ اور کوک دیتی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا؟ فساد ہی فساد ہو جاتا۔ تو جب ماں نہیں چھوڑتی بچے کو اس کی خواہشات پر، اور ہم خود اب بڑے ہو کے ریئلائز کرتے ہیں کہ کیا احمقانہ ہماری خواہشات تھیں بچپن کی، اللہ کیسے ہمیں ہماری خواہش پر چھوڑ دے؟ تربیت ہو نہیں سکتی خواہشات کو فالو کر کے۔ اللہ تو مربی ہے نا، رب ہے ہمارا، تربیت کرنے والا، رحیم ہے، رحمان ہے۔ وہ ہمیں اگر ہمارے نفس کے حوالے کر دے، ہم تو کسی طرح فائدہ حاصل نہ کر سکیں، ہم تو اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ دعا آتی ہے حدیث میں، اللہم ان رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تو مجھ کو پلک جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، یہ خواہشات تو میرا بیڑا غرق کر کے چھوڑیں گی۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللہ تو میرے سارے معاملات سنوار دے۔ لا الہ الا انت، اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، میں خواہش کو معبود نہیں بناؤں، میں اپنے نفس کو معبود نہ بناؤں، میں اللہ کی پیروی کروں، پھر دیکھیں کتنی گروتھ ہوگی۔ پھر اب یہاں چند سوالات ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ خرج، خا را جیم، یہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خرچ، چے کے ساتھ، کہ آپ ان کو
اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور رب کا آپ کام کر رہے ہیں، آپ رب کے غلام ہیں، تو رب ہی آپ کو مزدوری دے گا۔ رسول جو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ مالی مفاد کے لیے کاروبار نہیں کرتے تھے۔ رسول فنکار نہیں ہوتے تھے، آرٹسٹ نہیں ہوتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی پیمنٹ کا سلسلہ ہو یا ان کی اپنی کوئی فیس یا ان کا اپنا کوئی بھتہ ہو، نعوذ باللہ۔ نہیں، آرٹسٹ ہونے میں اور دین کا کام کرنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دینداری دکانداری نہیں ہوتی کہ دین پڑھا کر، دین سکھا کر پھر لوگوں کی جیب پہ نظر رکھی جائے کہ لوگ مجھ کو کیا نذرانے دیتے ہیں، کیا چڑھاوے چڑھاتے ہیں میرے اوپر، کون قیمتی قیمتی تحفے لاتا ہے میرے لیے، یا کون کتنا پیسہ مجھ پہ لٹاتا ہے۔ نہیں، رسولوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پیسے کی، ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوتی تھیں، دلوں پر ہوتی تھیں۔ دل کے بٹوے میں تقویٰ کتنا رکھا ہے ان کو تو اس بات سے مطلب ہوتا تھا، اور اللہ کا پیغام وہ بے غرضی سے سنایا کرتے تھے۔ اتنی قیمتی، اتنی مفید چیز مفت بٹ رہی ہوتی تھی۔ دنیا میں ہم آرٹسٹوں کا، فنکاروں کا حال دیکھتے ہیں، اللہ کا کلام سننا ہو تو مفت ہے، جبکہ انسان کا کلام اگر سننا ہو تو بھاری بھاری رقمیں خرچ کرنی ہوتی ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام سنانے کی تو کوئی قیمت نہیں مانگ رہا۔ تمام رسولوں نے یہی بات کہی تھی کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو پوچھا کہ کیا آپ ان سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کچھ نہیں مانگتے، آپ تو بے غرضی کے ساتھ ان کو سنا رہے ہیں، بے لوث ہو کے ان کو آپ سنا رہے ہیں۔ اللہ جو آپ کو دے گا وہ بہت بہتر ہے، اللہ بہترین رازق ہے، اور آپ تو ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ بے غرض مشن تھا، مشنری زیل کے ساتھ دین کا کام کرنا چاہیے۔ مقصد زندگی بن جائے کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا ہے، اب اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اگر ہم نے کامیابی کو بھی اپنا ہدف بنا لیا، یہ بھی ہمارا اجر بن گیا۔ کامیابی کے لیے دعوت و تبلیغ کرنی ہے یا اللہ کے لیے کرنی ہے؟ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم شروع تو کرتے ہیں اللہ کے لیے، پھر ہم کامیابی کو ہدف بنا لیتے ہیں۔ کامیابی تو اتنے رسولوں کو نہ ملی، اگر ہمیں کامیابی نہ ملی تو کیا ہوا؟ بعض دفعہ آپ لوگوں سے ایسی باتیں سنیں گی، لوگ کہیں گے فائدہ کیا ہے، کون سنتا ہے، کون بدل گیا، کس نے رسمیں چھوڑ دیں، تمہارے نہ جانے سے کیا ہوگا، ہوتی ہے نا ایسی باتیں۔ تو ہم بار بار اپنے آپ کو آپ یاد دلائیے کہ آپ کامیابی کے لیے نہیں کر رہی، دعویٰ کر کے مت اٹھیں کہ ہم سب کو چینج کر دیں گے اور ہم سب کو بدل دیں گے، ہم سب کو شریعت پر لے آئیں گے۔ اپنا ہی نہیں پتہ، اللہ جانے اپنا کیا حال ہے اللہ کے ہاں، تو دوسروں کے بارے میں کیا دعویٰ کرنا ہے۔ لیکن کوشش تو ہے نا، خلوص کے ساتھ انسان کوشش کرے۔ دوسرے، دین کو کبھی پروفیشن نہیں بنانا چاہیے۔ دین پڑھانے سکھانے کو پرانے زمانے کے مسلمانوں نے کبھی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ نبیوں نے بھی کسی نہ کسی ہنر کے ذریعے کمائی کی۔ علم الگ ہوتا تھا، ہنر الگ ہوتا تھا۔ انبیاء کا بھی طریقہ یہ رہا، داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، اس سے کمائی کرتے تھے۔ تو علم ہوگا دین کے لیے اور ہنر ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ جب دین کے علم سے، خاص طور پہ علم سے جب پیسہ کمانا شروع کر دیا جائے تو علم دین کی قدر لوگوں کے دل سے کم ہو جاتی ہے۔ دین کا علم کموڈٹی بن جاتا ہے، بیچا خریدا جانے والا۔ تو اس کو پروفیشن نہ بنانا بہتر ہے، مشن کے طور پہ رکھیں اس کو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس کو مشن کے طور پہ رکھیں، پروفیشن تو نہ بنایا لیکن پروفیشنلی کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسپ طریقے سے، آرگنائز طریقے سے، نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت میں آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، جماعتی نظام کے ساتھ اجتماعیت ہونی چاہیے، ٹیم ورک ہونا چاہیے، کڑی سے کڑی جڑی ہو تاکہ معاملہ اچھی طرح سے چلتا رہے۔ تو پروفیشنلی تو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو پروفیشن بنانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دین کا علم سکھانے پر پیسے لیے جانے لگتے ہیں تو جو شخص تنخواہ دار ہوتا ہے پھر تو وہ دبنے لگتا ہے نا،
ان لوگوں کے سامنے جن سے وہ تنخواہ وصول کر رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھنے پڑتے ہیں لوگوں کے تیور. اگر لوگوں کو بات ناگوار لگے گی ہو سکتا ہے تنخواہ دینا بند کر دیں. تو چولہا ہانڈی کیسے چلے گی گھر کی؟ تو وہ پھر آہستہ آہستہ دین کی بات پہ کمپرومائز ہونے لگتا ہے. ایسی بات لوگوں کو پھر صرف بتائی جاتی ہے جو ان کو سننے میں بھلی لگے، اچھی لگے.